مدافعی کران خدا پانے اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب جس طرح اتباع ختم مرسل دستور دی خزان خدا پانے جتن دیدار سال آبس نظام خدا پانے اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مول سانس بران درود نبیس تسمدین اسنوان خدا پانے اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یاسین جانی خطاب المزمل بنام خدا پانے اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں جو کشمیری زبان میں اتنا زیادہ ماہر نہیں کہ تقریر کر سکوں، میں آپ سب لوگ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اردو سمجھتے ہیں تو میں اردو میں تقریر کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اچھے سے انشاءاللہ۔ ہر کسی والدین کے دل میں یہ خواہش رہتی ہے، ہر کسی والدین کے دل میں یہ تڑپ رہتی ہے کہ میرا جو بچہ ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلے۔ ایسا کوئی والد نہیں ہوگا، ایسا کوئی ماں باپ نہیں ہوگا جو کہ اپنے بچے کو چاہے کہ وہ گمراہ ہو جائے۔ ایسا کوئی والدین ہے آج تک؟ کوئی بھی نہیں۔ ہر کسی کے والدین کے دل میں، ہر کسی شخص کے، ہر کسی فرد کے دل میں یہی تڑپ ہے کہ ہمارے جو اولاد ہیں وہ صالح بنے، وہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلے۔ ہر کسی کی طرف ہمارا بچہ کامیاب ہو، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے والدین تو یہ چاہتے ہیں لیکن والدین کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارے بچے کیسے نیک راستے پر چلیں۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل سڑکوں پہ لڑائیاں، دنگے، فساد، سب کچھ آج کل کے نوجوان ہی کر رہے ہیں۔ ہر جگہ دیکھا جائے، ہر جگہ کسی پر بھی اخبارات پر نظر ڈالیں، ٹیلی ویژن پر نظر ڈالیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، جب بھی ہمیں کہیں پر نظر کوئی بھی خبر آئے گی تو ضرور اس میں نوجوان، ضرور اس میں بچے ادھر ہوں گے، مطلب اس مسئلے میں ضرور ہوں گے۔ اب بات اس چیز کی ہے کہ ہمیں کیسے شروع کرنا ہے، ہم کیسے اپنے والدین کی، ہم کیسے اپنے اولادوں کی صحیح تربیت کریں۔ پہلے تو اولاد، آج کے اولاد تو یہ سوچتے بھی، دل میں تو یہ تڑپ ہے ہر کسی اولاد، ہر کسی ماں باپ کے تو دل میں یہ تڑپ ہے کہ والدین کہ میرا جو بچہ ہے وہ نیک راستے پر چلے، لیکن اس کام کو عملاتے نہیں، وہ مطلب اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں، لیکن دل میں تڑپ ہے۔ جب تک ہم کوئی کام کرنے کے لیے، مطلب مجھے بھی یہ مائک کو ایسے اوپر نیچے کرنا ہے، اس کے لیے طاقت چاہیے، میرے کو سر سے ٹوپی نیچے اتارنی ہے، we need a force، ہمیں ایک طاقت چاہیے اس کو ہٹانے کے لیے۔ ایسے ہی میں دل میں سوچے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے سوچے کہ اللہ خود رزق دے گا، ہمیں اللہ خود ایگزام میں پاس کرے گا، ایسا ہو پائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ ہر کسی کام کو ضروری ہے کہ اس کو عمل میں لانا ہے، اس کو میدان عمل میں لانا ہے، تبھی جا کے ہر کام، تبھی جا کے ہر عمل اس کی ڈیسٹینیشن پر، اس پائی تکمیل تک پہنچ جائے۔ رب فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جب ایک میرا ایک نیک بندہ، جب مومنین کسی بھی نیک کام کرنے کے لیے سوچتے ہیں،
جب میرے بندے کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے سوچتے ہیں تو میں ان کی مدد کرتا ہوں، لیکن کب؟ جب ہم نے اس کام کو عمل میں لانے کی سوچنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر کام کرنے کے لیے 3 چیز ضروری ہے۔ کتنے چیز؟ 3 چیز ہر کام کرنے کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا کام ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا کام ہو۔ ہم اسلام سے پوچھے تو وہ بھی یہی بتائے گا، ہم سائنس سے پوچھے تو وہی یہی بتائے گا، ہم ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی سے سوال کریں تو وہ بھی یہی بات بتائے گا۔ ہر کسی اساتذہ سے پوچھے یا کسی بھی شخص سے پوچھے وہ یہی بتائے گا کہ جو ہمارے آقا، جو ہمارے قرآن میں 1400 سال پہلے لکھ چکا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے کے لیے سوچے تو فرسٹ وی ہیو ٹو سیٹ الٹیمیٹ گول۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دماغ کیا ہے، ہم کو کرنا کون سا کام ہے۔ مجھے بھی سر سے ٹوپی اٹھانا ہے تو پہلے یہ دل میں خیال کرنا ہے کہ ٹوپی اٹھانے کا، پہلے جب ایک خیال ہوگا، پہلے جب ارادہ ہوگا، پہلے جب ایک الٹیمیٹ گول ہوگا ہمارا، پہلے جب ایک خاص پلان ہوگا، تبھی جا کے ہمیں ٹوپی اتار سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وی نیڈ ہارڈ ورک، ہمیں سخت محنت کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی بھی کام کرنے کے لیے، کوئی بھی کام عمل میں لانے کے لیے سخت ضرورت ہے محنت کی۔ ہر کام کے لیے ضروری محنت چاہیے۔ اس ٹوپی سر سے اتارنے کے لیے، کپڑا اتارنے کے لیے محنت لگتی ہے نہیں لگتی ہے؟ ہمیں طاقت لگتی ہے نہیں لگتی ہے؟ ضرور لگتا ہے، ضرور۔ پھر اس کے بعد سب سے آخر میں توکلت علی اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جب تو کسی کام کے لیے ارادہ کرتا ہے تو میں اس کام میں تیری مدد کرتا ہوں، لیکن کب مدد کروں گا؟ جب تو پہلے ارادہ کرے گا، اس کے بعد اس چیز کے لیے محنت کرے گا۔ ہم گھر بیٹھے اللہ پر بھروسہ رکھ کے ہمیں وہ خود بخود کھانا ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے we have to first fix ultimate goal, then we have to do hard work for it, then we have to believe on God، اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد رب تعالیٰ پر ہمیں بھروسہ رکھنا ہے کہ ہاں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اپنی ڈیسٹینیشن پر، وہ پائی تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہم بچوں کی تربیت کرنا شروع کریں تو فرسٹ وی ہیو سیٹ الٹیمیٹ گول کہ ہمیں اس بچے کی تربیت کس اینگل سے کرنی ہے، ہمیں اس بچے کی تربیت کس حساب سے کرنی ہے، قرآن کیا فرماتا ہے، اسلام کیا فرماتا ہے، what psychology is teaching us, what science is telling us، سائنس کیا پڑھا رہا ہے ہمیں، کس حساب سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ ہم نے یہ سوچا، سب سے پہلے میں آپ ہر والدین سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے آج تک اس کام کو عمل میں نہیں لایا ہے، ابھی یہ دماغ میں سوچ لے کہ ہم یہاں سے جا کے گھر جا کے اپنے بچے کی تربیت کرنا سٹارٹ کریں گے۔ بعد میں جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا پھر اس کے دماغ میں اچھی تربیت، اگر وہ بچپن سے ہی، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے ٹین ایج، جب ایک انسان ایک زمانے میں ٹین ایج میں رہتا ہے، بچپن کے زمانے میں رہتا ہے، اس کی جو عادتیں ہیں جو اس زمانے میں عادتیں رہیں گی، بڑے ہو کر بھی وہی عادتیں رہتی ہیں۔ ہم بچوں کو، جو سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے یا کوئی بھی، وہ کہتا ہے کہ بچے، اسٹوڈنٹس اور کڈس آر لائک اے لیکوڈ میٹل۔ آپ جب لوہار کے پاس جاتے ہیں، بلیک سمتھ کے پاس جاتے ہیں، وہ جب لوہا ہے نا، اس کے پاس لوہا تو ایک ہی رہتا ہے لیکن اس کو ہر شکل میں وہ تبدیل کرتا ہے۔ یہ مائک، یہ تو پہلے لوہا تھا لیکن اب اس کی مائک بنا ہے۔ کوئی کلہاڑی ہے، پھر اس کا کوئی لوہا ہے، پھر اس کا کلہاڑی بن گیا، پھر کوئی اور چیز ہے، پھر اس کا اسپیکر بنتا ہے، پھر کوئی اور چیز ہے، اس کا دوسرا چیز بنتا ہے۔ لیکن ویسا ہی دیٹ از لائک، یہ جو بچہ ہے یہ لیکوڈ میٹل کی طرح ہوتا ہے، جس کو جس طرف موڑیں اسی طرف مڑ جائے گا۔ ہم اس کو برائی کی طرف ذہن دیں تو برا بن جائے گا، اس کو اچھائی کی طرف لے جائیں اچھا بن جائے گا، اس کو اور کسی چیز کی تربیت دیں ادھر ہی چلا جائے گا۔ اسی لیے میری سب سے گزارش ہے کہ جب ہم نے ارادہ کیا کہ ہمیں بچوں کی اچھے سے تربیت کرنا ہے، پھر اس کے بعد تربیت کے دو اقسام ہیں، پہلے روحانی تربیت، پھر اس کے بعد بچے کی جسمانی تربیت۔ آج کل تو بچے، بہت افسوس کی بات ہے، والدین تو بچوں کو 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ روپیہ تو شاید 1 سال کے لیے اسکول تعلیم کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ آج کل ہم فارن میں MBBS کرے تو 30-40 لاکھ تو کہیں گئے ہی نہیں۔ تو یہ تو دنیاوی تعلیم کے لیے والدین اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو علماء لوگ مفت میں
دین کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ والدین کے لیے اتنی بڑی شرمناک کی بات ہے کہ وہ اپنے بچے کو 1 گھنٹے کے لیے درسگاہ نہیں بھیج سکتے کہ وہ اپنے بچے کو دینی علم سکھائیں۔ یہ تو فری ہے، اس میں تو کروڑوں روپیہ لگتا ہے بچوں کو تیار کرنے میں، پھر آخر میں آج کل دیکھے تو کتنی ان امپلائمنٹ ہے پورے کشمیر میں، دیکھے تو پوچھیں گے کیا کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، پوچھیں گے کیا کیا ہے، MBBS کی، لیکن کوئی نوکری نہیں، ان کا دین بھی نہیں، ان کا آخرت بھی نہیں، ان کا دنیا بھی نہیں۔ کاش کہ ان کے والدین نے بچپن میں انہیں دین علم سکھایا ہوگا، وہ اپنے والدین کی بھی عزت کرتے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرتے۔ رب فرماتا ہے کہ اگر تو کتنا بھی زیادہ، اگر تو سوچے گا کچھ کام کرنے کے لیے، پھر تو میرا بندہ نہیں ہے، پھر تجھے توکل تو اللہ نہیں ہے، پھر تو میرا خاص بندہ نہیں ہے، پھر تو مومن بندہ نہیں ہے، تو میں تیرے کو وہ چیز بالکل بھی نہیں دوں گا جو تو سوچتا ہے۔ لیکن جب تو میرا بن جائے، جب تو اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، جب تو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جب تو دل کو بیچ دے گا راہ خدا میں، جب تو راہ سلوک کی طرف یعنی کہ آخرت کی جو راہ ہے اس کی طرف چلا جائے گا، تب ایک تو میں وہ چیز تیرے کو عطا کروں گا جو تو خود کے لیے سوچتا ہے، اور وہ بھی عطا کروں گا جو میں تیرے لیے سوچتا ہوں۔ اسی لیے میرے والدین سے گزارش ہے، مہربانی کر کے اپنے بچوں کو درسگاہوں میں کم سے کم آدھا گھنٹہ رہتا ہے درسگاہ جانے کے لیے، کبھی تو صبح ہے کبھی شام ہے، ہر جگہ الگ الگ ٹائمنگ ہے، مہربانی کر کے اپنے بچوں کو دینی علم ضرور سکھائیں، تاکہ آج کل دیکھیں تو ہر گھر میں لڑائی رہتی ہے، والدین کو مار کے بچے بھگاتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات نیوز پیپر میں، فیس بک چلائیں، ٹویٹر چلائیں، ہر جگہ یہی آفت رہتی ہے کہ والدین نے آج فلانی اولاد نے اپنے باپ کو قتل کیا، اپنے باپ کو مارا، وہ کہ یہ کس کی وجہ ہے؟ ضرور اس نے اس کو بڑا کیا ہے، MBBS کرایا ہے، ڈاکٹریٹ کرایا ہے، سائیکولوجسٹ ہے اور بھی سائنٹسٹ ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں، اس کے دل میں اسلام نہیں، اس کے دل میں وہ تربیت نہیں جو ہمارے آقا نے دی ہے، اس کے دل میں وہ چیز بالکل بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ سمجھ سکے کہ میں اپنے والدین کی کیسے عزت کروں، میں اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کروں، میں اپنے استاد کی کیسے عزت کروں۔ پھر جب ہم نے سوچ لیا کہ ہمیں اب کیسے اب بچے کی تربیت کرنا، اس کے بعد ہمیں اس کو لاہے عمل میں لانا ہے، اس کے بعد ورک آؤٹ، وی ہیو ٹو ورک آؤٹ فار دس۔ تو اس کے بعد جب ہم اس کو ورک آؤٹ کرنا سٹارٹ کریں گے تو ورک آؤٹ میں سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اپنے بچے کو درسگاہ بھیجیں، اپنے بچے کو کم سے کم دن میں 10 منٹ قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیں، اپنے بچے کو دن میں کم سے کم 10 منٹ دین اسلام کی طرف ان کی رغبت دیں۔ پھر قرآن تو ایسی چیز ہے، قرآن فرمایا، رب فرمایا تبیان لکل شیء، ہر چیز کا اس میں بیان ہے، ہر چیز کا اس میں بیان۔ ایک بزرگ کے پاس ایک اس کا شاگرد تھا، وہ آیا بولا کہ آپ تو فرماتے ہیں قرآن پڑھنے سے دل صاف ہوتا ہے، آپ تو یہ ہمیشہ فرماتے رہتے ہیں، لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ تو ایک عجیب بات ہے، قرآن ہم بار بار پڑھے تو دل کیسے صاف ہوگا، دل ہمارا جو پیور کیسے ہوگا؟ تو فرمایا بیٹا تو ایک بالٹین لے کے، اس بالٹین میں استاد نے کسی چھید کر لیا، بولے یہ بالٹین کیا؟ بولے یہ تو اندر سے پورا گندا ہے، بولا جا اس کو بھر کے لے کے آؤ دریا سے۔ جب وہ بھر کے لے کے آیا، استاد کے پاس آیا تو اس میں پانی نہیں، دوبارہ گیا، تیسری بار، چوتھی، پانچویں بار جب وہ پانی لے کے آیا تو دیکھا کہ وہ برتن پورا صاف ہے۔ بولا تو نے اس کو دھویا؟ بولا نہیں۔ اندر سے ہاتھ لگایا؟ نہیں۔ بولا جب تو بار بار قرآن پڑھے اسی طرح جیسے تو بار بار پانی لائے وہ نیچے سے گرتا رہا، جیسے کہ بار بار پانی لانے کی وجہ سے یہ نیچے سے گرتا گیا اور بالٹین کو صاف کرتا گیا، بکیٹ کو صاف کرتا گیا، ویسے ہی جب تو بار بار قرآن کی تلاوت کرے، جب تو بار بار دین اسلام کی طرف رغبت کرے، جب تو بار بار سورہ یاسین دن میں پڑھے، جب تو بار بار اللہ کی ذکر کرتا رہے، تو ضرور تیرے دل جو زنگ لگا ہوا ہے وہ پورا پاک ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے بزرگوں نے دی ہے۔ پھر جب ہم نے اب یہ سوچ لیا، اپنے ورک آؤٹ بھی کرنا سٹارٹ کیا، میں نہیں کہتا میں دنیاوی علم کے خلاف نہیں ہوں، بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں خود پڑھ رہا ہوں اسکول، میں اس سال 10th پاس کر چکا ہوں، میں دنیاوی علم کے خلاف نہیں۔ آج کل کے زمانے میں اٹس اے مسٹ، ہمیں دین سکھانے کے لیے دنیاوی علم پڑھنا ضروری ہے، عالم بننے کے لیے دنیاوی علم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ انگلش لینگویج پہ، دوسری لینگویج پہ، پرشین لینگویج پہ، عربک لینگویج میں مہارت رہنا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام کہیں
مطلب ہم جو اپنا جو ہمارے پاس جو دین اسلام ہے، ہمارے جو سکسیسرز نے دیا ہے، ہمیں جو اپنے آف سپرنگز تک، ہمارے جو بچوں تک ہمارا یہ دین اسلام پہنچانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو دین اسلام سکھائیں، ہم خود بھی پاک رہیں۔ پھر جب ہم نے اب ارادہ بھی کیا، ہم نے ورک آؤٹ کرنا بھی سٹارٹ کیا، بچوں کو ہمیشہ اگر وہ غلطی کرے، انہیں مارنا ضروری نہیں ہے، اگر ہم نے بچے کو مار لیا تو اس کا مطلب کہ ہم نے ایسے ہتھیار چھوڑ دیے کہ باپ میں اب وہ وسعت نہیں رہی، باپ میں اب وہ طاقت نہیں رہی کہ وہ اپنے بچے کو سمجھائے۔ جب ہم نے اپنے بچے کو مارنا سٹارٹ کیا تو تب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں اس کو سمجھا سکوں، میرے ورڈز میں اتنا پاور نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو سمجھا سکوں۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے بچے کو نہ ماریں، بچے کو نہ پیٹیں، بچے کو نہ ڈانٹے زیادہ، ہمیشہ ان کو پیار سے سمجھائے، کیونکہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں چلڈرنس are like a liquid metal، جس طرح انہیں موڑے اس طرح بن جائیں گے، بری صحبت دے برے بن جائیں گے، اچھی صحبت دے تو اچھے ہی بن جائیں گے۔ تو اب جب ہم نے ارادہ بھی کیا، ورک آؤٹ کرنا بھی سٹارٹ کیا، بچوں کو درسگاہ بھی بھیج رہے ہیں، بچوں کی صحیح تربیت بھی ہو رہی ہے، بچوں کو قرآن بھی پڑھا رہے ہیں۔ اب سب سے عظیم ایک نسخہ جو قرآن فرماتا ہے جب تو اپنے بچے کو نماز پڑھنا سکھائے، جب صرف بچے نہیں، ہر کوئی جب نماز پڑھنا سیکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو یہ ہر فحشات، ہر برے کام سے ہمیں بچاتا ہے۔ اب جب ہم اب زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بچے کو کہ ہم انہیں مارے، ہم انہیں داڑے، ہم انہیں ان کے پیچھے ہی رہیں۔ اب جب ہم نے بچوں کو نماز سکھایا تو قرآن کا وعدہ ہے جب تو اپنے بچے کو نماز سکھائے، جب تو خود نماز پڑھے، جب تو خود نمازی بنے تو کیا ہوگا کہ بچے خود بخود برے کاموں سے دور ہٹ جائیں گے، بچے خود بخود برے کاموں سے اپنا منہ موڑ لیں گے۔ یہ تو نماز کی برکت رہتی ہے، قرآن کا وعدہ ہے جب تو نماز پڑھے تو کیا ہوگا، تو فحشات سے بچ جائے گا، برے کاموں سے بچ جائے گا۔ پھر قرآن کی تربیت دیں، الگ الگ آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اولاد کی تربیت کتابیں ملے گی، اس وقت بہت تفصیل سے گفتگو کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، میں شارٹ میں آپ کو سمجھاتے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ، پھر یہ بہت لازمی ہے، ہم کتنا بھی محنت کریں، میں پہلے ہی بول چکا ہوں، ہم بچوں کو کتنا بھی محنت کریں ان کو سدھارنے کے لیے، لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو بچے نہیں سدھر جائیں گے۔ ہم کتنا بھی انہیں مارے، ہم کتنا بھی انہیں ڈانٹیں، پھر ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو بچے نہیں سدھر جائیں گے۔ اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ بچوں کو ہمیشہ دین اسلام کی طرف رغبت دیا کریں، تاکہ وہ اپنے والد، تاکہ دینی اسلام انہیں کیا سکھا، جب وہ اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں وہ جب انگلش بک پڑھتے ہیں، سائنس بک پڑھتے ہیں، کہیں ایسا نہیں لکھا ہے کہ والدین کی کہیں وہ بکس میں ایسا نہیں پڑھیں گے کہ والدین کی عزت کیسے کرتے ہیں، کہیں وہ اسکول کی اکیڈمک بکس میں ایسا نہیں پڑھیں گے کہ والدین کی کتنی احترام کرنا ضروری ہے، استاد کا کتنا احترام کرنا ضروری ہے، وہ بالکل بھی نہیں پڑھیں گے اسکول کی بکس میں۔ آپ دیکھ چکے ہیں، آپ تو پڑھے لکھے سب ہیں، دیکھ چکے ہوں گے آپ انگلش لوگ تو جب ہم آرٹیکل پڑھتے ہیں بکس میں، وہ بھی کرسچن لوگ یہ ہوتے ہیں، وہ بھی کسی دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا جو مسلمانوں کا ہاتھ وہ بہت زیادہ کم اکیڈمک سسٹم میں ہے۔ تو اس لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، نہ اپنے بچے کو دین اسلام سے دور رکھے، نہ اپنے بچے کو اسکول کی تعلیم سے دور رکھے، دونوں تعلیمیں ملا کر پڑھانا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں گزارش کر رہا تھا کہ جب ہم نے اب دین اسلام توکلت علی اللہ بھی کیا، اس کو اپنے بچے کو اب ہم نے نماز پڑھنا بھی سکھایا، اپنے بچے کو اپنے بچے کو سب کچھ، جب ہم نے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، لکوڈ میٹل کی طرح ہے، اچھائی کرے تو اچھا ہوگا، برا کرے تو برا ہوگا۔ اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو دین اسلام کی طرف رغبت دیں، تاکہ وہ اپنے والدین کی، وہ اپنے ماں باپ کی، وہ اپنے بزرگوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر سکیں، وہ اپنے بزرگوں کی اچھی طرح سے کیا ہے کہ وہ ان کو اچھی طرح سے پال سکے، اپنے والدین کی، اپنے استاذوں کی، اپنے ہمسایوں کے، سب کے حقوق جان سکے۔ یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں، اسکول کی تعلیم سے ایسا نہیں ملے گا۔ جب آپ بچے کو 10 منٹ کے لیے درسگاہ میں بھیجیں گے تو درسگاہ کا استاد انہیں بتائے گا کہ والدین کی کتنی عزت ہے، والدین کی کتنا احترام ہے، استاد کا کتنا احترام ہے، ہمسائے کا کتنا احترام ہے۔
پھر اسی دین کی برکت سے، اسی علم کی برکت سے، جب اس کے دل میں قرآن ہوگا، اسی قرآن کی برکت سے پھر انہیں اکیڈمک جو اسکول ایجوکیشن ہے اس میں بھی مدد ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بتایا ہے اس پہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ